أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محرم کا چاند نمودار ہوا. اہل عزا فرش عزا پہ، اور یہ صدیوں سے رونا اور یہ صدیوں کا غم پھر سے تازہ ہو گیا. ہر ایک نے اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنے احترام کو اس وجہ سے کہ یہ فرش عزا فرش ہے مظلوموں کا، بے کسوں کا، زمانے کے مستضعفین کا. اپنی بساط بھر انہوں نے غم کا اہتمام کیا. کوئی رویا، کسی نے رلایا، کسی نے اس غم کا اہتمام کیا. کوئی بانی مجلس بنا، کوئی ذاکر اور خطیب اور عالم مصائب سید الشہداء سنانے کے لیے آ گیا. مؤمنین جوک در جوک عزا خانوں میں جمع ہو گئے. یاد ہے حسین مظلوم کی. ہر طرف سے آواز، ہر طرف سے سیاہ لباس. سارے عزا خانے سج گئے، سیاہ پوش ہو گئے اور آوازیں آنا شروع ہو گئیں. یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین کی آوازیں. یہ غم ایسا ہے، یہ غم کوئی نیا نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. بلکہ اس غم کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. یعنی یہ غم آج کا نہیں ہے کہ آج کے یہ مفتی اور ایک ٹولے نے اپنی طرف سے مختلف قسم کے جو پروپیگنڈے ہیں ان پروپیگنڈوں کو تیز کرنے کے لیے اس نے مختلف فتوے لگائے ہیں.
یہ غم فتووں سے یا تمہارے شرک اور کفر اور بدعت کہنے سے یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ غم ایسا ہے کہ جو جاری اور ساری ہے. اتنا اصرار کیا گیا جو روایات میں ہے اس غم کے سلسلے میں، عزاداری یسیر و شہداء کے سلسلے میں، اس مورننگ اینڈ لیمنٹیشن کے سلسلے میں، نفس المحموم میں، یہ ظلم نا تسبیح. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے ظلم پر جو تنفس لیتا ہے، برید کرتا ہے، سانس لیتا ہے، یہ اس کی سانس نہیں ہے، یہ تسبیح پروردگار ہے. ہمارے ظلم کو دیکھ کر اور اس پہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور زمانے کے یزیدیوں کے خلاف اعلان برات کرتا ہے. اس کا ہر نفس، اس کی ہر سانس یہ تسبیح پروردگار ہے، گلوریفیکیشن آف گاڈ. اور جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے مشن کو زندہ کرتا ہے، اس کا ہر فعل عبادت پروردگار بنا کرتا ہے. اور اللہ اس پہ رحم کرے جو ہمارے اسرار کو پوشیدہ رکھتا ہے، مخفی رکھتا ہے. اور یہی ہے سید الشہداء کی عزاداری اس قدر اہم ہے. یہ ایسی حرارت ہے، ایسی روشنی ہے، ایسی تپش ہے کہ جو کبھی لا تبرد ابدا، کبھی یہ آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، کبھی یہ جوش ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ مسلسل بنو امیہ اور بنو امیہ کے ان پیروکاروں نے مسلسل کوشش کی ہے کہ اس عزاداری پہ فتوے لگائے جائیں، عزاداری کو بدعت قرار دیا جائے، بلکہ بعض نے یہاں تک کہ عزاداری پہ جانا ہے اس کو حرام قرار دیا گیا. لیکن ان فتووں سے کچھ نہیں بننے والا ہے. یہاں پہ جوں دن آ رہے ہیں، جوں دن آ رہے ہیں، اسی طرح اس عزاداری میں درخشانی آ رہی ہے، نورانیت آ رہی ہے، قدوسیت آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقانیت پر مبنی ہے. اتنا جو مسلسل اصرار کیا گیا روایات میں، یعنی یہ ان مواقع میں سے ہے عزاداری سید الشہداء کہ جہاں پہ ماننے والوں نے، چاہنے والوں نے، محبوں نے، عاشقوں نے اس عزاداری کو اس طرح زندہ رکھا ہے. جانیں قربان کر دیں، بچے قربان کر دیے، در بدر ہو گئے، لیکن اس عزاداری سید الشہداء کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. مسلسل قربانیاں دی گئی ہیں. اصرار اتنا ہے ادھر سے اور ادھر سے دشمنوں کا انکار ہے اتنا کہ فتوے پہ فتوے. یعنی یہ دو جو عظیم کانسیپٹ ہیں، عظیم، ایک مسئلہ عزاداری سید الشہداء ہے، تو دوسرا مسئلہ غدیر ہے. مسئلہ غدیر پہ بھی دشمنوں نے بہت زیادہ انکار کی کوشش کی گئی اور مختلف صورتیں بنائی گئی ہیں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، مختلف تشویش پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو مشوش کرنے کے لیے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. لیکن دوسرا مسئلہ آ گیا عزاداری، اس وجہ سے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ عزاداری سید الشہداء اور کربلا کی یاد، مشن سید الشہداء اور کربلا کی یاد کو، عاشورہ کی یاد کو جب انسان یاد کرتا ہے، محافظت دین ہو جاتی ہے. سید الشہداء کی عزاداری محافظت دین ہے اور غدیر کیا ہے؟ اکمال دین ہے. اسی وجہ سے کوشش کی گئی جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں جو کانسیپٹ ہیں اس کو خدشدار کیا جائے. نہیں، یہ نہیں ہے. یہ ایسی عزاداری کی جس کی بنیادوں کو اگر دیکھا جائے، اس کی بنیادیں قرآنی ہیں، اس کی بنیادیں سنت کے اوپر مبنی ہیں، اس کی بنیادیں عقل کے اوپر مبنی ہیں. اگر آپ دیکھیں اس عزاداری کی جو فاؤنڈیشن ہے، فارمیشن ہے اس عزاداری کی، اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اس کے اہداف ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ضرور اس عزاداری کے اہداف پر، مقاصد پر، آبجیکٹیوز پر، پرنسپل آف مورننگ اینڈ لیمنٹیشن پہ ہم انشاءاللہ جو ہے گفتگو کریں گے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ
عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور یہ تعزیت کرنا اور پرسہ دینا، غم کرنا، فرش عزا بچھانا، عزاداری کا تعلق قرآنی ہے۔ آپ اگر چلے جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، 80 سال تک اپنے بیٹے، آپ تفسیر زمخشری میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ملے گا، کشاف میں چلے جائیں آپ کو ملے گا، 80 سال تک مسلسل، یعنی کیا ہے کہ اس فراق میں 80 عامن، یہ روایت ہے 80 عامن۔ علامہ زمخشری نے اپنی جو تفسیر ہے تفسیر کشاف میں کہتے ہیں کہ 80 عامن، فراق یوسف میں حضرت یعقوب نے 80 سال تک مسلسل گریہ کیا۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں رو رو کر، اس حزن کی وجہ سے، اس ملال کی وجہ سے، اس عزاداری کی وجہ سے، اس غم و اندوہ کی وجہ سے، اس المناک جو منظر تھا جدائی کا اور فراق کا۔ فراق یوسف میں 80 سال تک گریہ کیا۔ فَهُوَ قَزِيمٌ، یعنی کیا ہے کہ یہ مسلسل قرآن نے اس کی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ عزاداری کے سلسلے میں آ جائیں، خود اس کی بنیادوں کو، عزاداری کی بنیادوں کو اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فاؤنڈیشن کو اپنے اصحاب کے ساتھ کیا ہے ترتیب دیا ہے اس کو۔ کیا ہے؟ مسلسل جو روایات ہمارے بھائیوں کی کتب میں ہمارے ہاں موجود ہیں، طرفین نے ان کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت حمزہ خیر الشہداء حضور کے چچا گرامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، سب کو دعوت دی، آ جاؤ گریہ کرو حمزہ پر، میرے چچا پہ گریہ کرو۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ جب انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہداء پر رو رہی تھیں، فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احد بکت نساء انصار، یعنی کیا ہے، انصار کی عورتیں کیا کر رہی تھیں، نساء الانصار اپنے اپنے شہیدوں پہ رو رہی تھی۔ پیغمبر اسلام کے دل میں حسرت، پیغمبر اسلام کے وہ ارمان، فرمایا فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لیکن حمزہ ابواکی لہو فرجعت الانصار، کیا میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں؟ کہتے کہ انصار آئے، آ کر اپنی اپنی خواتین کو کہا کہ پیغمبر اسلام نے یہ حسرت کی، اپنے شہداء کو چھوڑو، جاؤ حضرت حمزہ سید الشہداء پر، خیر الشہداء پہ جا کے گریہ کرو۔ سارے اصحاب کی خواتین آئیں، اتنا گریہ ہوا، صدائیں بلند ہو گئی، نالو فریاد کی صدائیں اور آوازیں گونج رہی تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہو رہا تھا، ان کی بارگاہ میں ہو رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے خود فرمایا تھا، کیا میرے چچا حمزہ خیر الشہداء پہ کوئی رونے والا نہیں ہے؟ یہ سنت صحابیات ہے رونا شہداء پر، سنت اصحاب ہے رونا شہداء پر، سنت مرثیہ خوانی کرانا یہ سنت رسول خدا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا آ جاؤ مرثیہ کرو۔ یہ مرثیہ کس نے کرایا ہے؟ عزاداری کس نے کرائی ہے؟ عزاداری کس نے برپا کی ہے؟ عزاداری کی برپا کرنے والی ذات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عزاداری کے لیے دعوت دینے والے کون؟ پیغمبر اسلام ہیں۔ عزاداری میں شرکت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، سارے جو کمپینینز آف پروفیٹ جتنے تھے صحابی آئے روتے رہے، اور یہ سنت ان کے ہاں باقی رہی ہمیشہ، چونکہ یہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کسی غم، کوئی ٹھیس لگتی ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، انسان کا دل محزون ہو جایا کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کسی کو روکا نہیں کرتے تھے کہ جب کسی کے ہاں کوئی شہید ہوتا تھا یا کسی کے ہاں موت فوت ہو جایا کرتی تھی یا کسی فراق کے دوران، کسی جدائی کے دوران اس کے آنسو نکلتے تھے، یا پیغمبر اسلام نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ روایات میں اگر آپ دیکھیں، ایک دفعہ ایک میت ہو گئی، مات میت ہو،
یہ بھی متعدد جو روایات میں یہ خود روایت موجود ہے، خود سنن نسائی میں موجود ہے یہ روایت، ہمارے ہاں یہ روایت موجود ہے کہ مات میت من آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل رسول میں سے ایک فرد کا انتقال ہو گیا، فاجتمع النساء یبکین، کہتے ہیں عورتیں جمع ہو گئیں اور انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ پیغمبر اسلام فقام عمر، کہتے ہیں حضرت عمر آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، ینہاہن، اور انہوں نے کیا کہا کہ انہیں روکا کہ مت روو، مت گریہ کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام نے فرمایا دعہن یا عمر، ان کو رہنے دیں، ان کو چھوڑیں، ان کو رونے دیں، دعہن یا عمر، کیوں؟ فإن العین دامعۃ، چونکہ آنکھ اللہ نے بنائی ہے نا، یہ رونے والی ہے، والقلب مصاب، اور یہ انسان کا ان کا دل کیا ہے؟ ان کا دل محزون ہے، مصیبت میں ہے، انہیں رونے دیں، اس وجہ سے کہ ان کے رونے سے ان کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے دعوت دی ہے رونے کی، پیغمبر اسلام نے کہا، فرمایا دعہن، اے عمر ان کو چھوڑیں، ان کو رونے دیں، اس وجہ سے کہ قلب ان کا محزون ہے، یہ آنکھیں گریہ کرنے کے لیے ہیں، ان کو رونے دیا جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ پیغمبر اسلام نے دعوت دی ہے رونے کے لیے، منع نہیں کیا ہے رونے سے۔ صحابیوں نے وہ رویا، پیغمبر اسلام نے منع نہیں کیا انہیں رونے سے، صحابیات روئیں، پیغمبر اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ خود پیغمبر اسلام نے دعوت دی ہے، آ جاؤ رونے کے لیے، خود مجلس بپا کی، خود عزاداری قائم کی، خود مرثیہ خوانی کے لیے اہتمام کی۔ یہ پیغمبر اسلام کی یہ سنت ہے اور یہ سیرت ہے، منع کرنا یہ پیغمبر اسلام کا کام نہیں، منع نہیں کیا پیغمبر اسلام، قرآن نے منع نہیں کیا ہے، سنت رسول خدا یہی ہے، منع نہیں کیا گیا ہے عزاداری سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں اگر سید الشہداء کی عزاداری کے سلسلے میں آپ کو جو متعدد جو روایات ہیں وہ ملتی ہیں، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پہ روئے گا، جو میرے حسین پہ رلائے گا، رونے کی شکل بنائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا۔ یعنی کیا ہے کہ تین چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی، من بکا او ابکا او تباکا، جو میرے حسین پہ روئے گا، جو میرے حسین پہ رلائے گا، چونکہ رونا بھی مشکل ہے، رونانا بھی مشکل ہے، اب کا او تباہ کا، یا جو رونے کی شکل بنائے گا، رونے کی صورت بنائے گا، وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ اب یہ تینوں، ان کے سٹیٹس کو دیکھا جائے، ان کے سٹیٹس کو دیکھا جائے، ان کی کنڈیشنز کو دیکھا جائے، ان کی سچویشن کو دیکھا جائے، اور رونا مشکل کام ہے، رولانا مشکل کام ہے، رونے کی شکل بنانا، لیکن انسان اگر آ جائے اس منزل کو، آ کر دیکھے، جس طرح شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جو کانسیپٹ کی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے رونا مشکل ہے، رلانا مشکل ہے، لیکن رونے کی شکل بنانا، رونے کی شکل بنانا یہ کیا ہے؟ رونے کی شکل بنانا تو آسان ہے، کہتے ہیں نہیں، جب جبر کا ماحول ہو، جب ظلم کا ماحول ہو، جب کہ چاروں طرف سے یلغار ہو اور یزیدی وہاں پہ موجود ہوں، حسینی ایک اور شکل بنائے سید الشہداء پہ رونے کی، ایسے ماحول میں کیوں نہیں اس پہ جنت واجب ہو، کہ جہاں پہ اس نے یزیدیوں کو اور ڈکٹیٹرز، زمانے کے جو جابرین ہیں اور زمانے کے ظالمین ہیں، ان کے خلاف اس نے رونے کی شکل بنا کر یزیدیوں کے خلاف اعلان براعت کر دیا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ اعلان تولا کر دیا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر دیا، کیوں واجب نہ ہو اس میں؟ اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ کل عین باکیتن، ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن، مگر ایک آنکھ نہیں روئے گی جو غم سید الشہداء پہ گریہ کر چکی ہے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، روایات میں یہ ہے کہ وہ ضاحکۃ، بہت خوشحال ہوگی وہ آنکھ، بہت خرسند ہوگی وہ آنکھ، بہت خوش ہوگی وہ آنکھ کہ جو غم سید الشہداء پہ رو چکی ہے۔
یعنی جو روایات ہیں اسی وجہ سے یہ مجالس کے سلسلے میں، یہ عزاداری سید الشہداء کے سلسلے میں معصومین کی. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا میرے بابا کا یہ عالم ہوتا تھا، میرے بابا کو کسی نے نہیں دیکھا اس کے بعد مسکراتے ہوئے، حتیٰ کہ جب آ جاتا تھا عاشورہ کا دن، عاشورہ کا جب دن آتا تھا صبح سے لے کر شام تک گریہ اور زاری میں عزاداری سید الشہداء میں گزرتا تھا. اسی وجہ سے خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کنت باکیا، بلکہ اپنے جو صحابی ہے ابن شبیب، ان کنت باکیا علی شیء، اگر تسی کسی غریب پر، کسی مسافر پر، کسی مظلوم پر رونا آ جائے، کسی مسافر پر رونا آ جائے، فلیبکی علی جدی علی حسین، تو سب سے پہلے میرے مظلوم بابا کو رو دینا. سب سے زیادہ گریہ کرتے تھے امام رضا علیہ السلام کے. اسی طرح ہے. شبیب نے پوچھا مولا یہ کیا اس طرح گریہ؟ فرمایا لِأَنْ لَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسَيْتُمُ الْغَدِيرَ، ہم یہ عاشورہ، ہم کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں تاکہ تم کہیں غدیر کی طرح عاشورہ کو بھی نہ بھول جاؤ. عاشورہ حفاظت دین ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، دین کی محافظت ہو رہی ہے. اور غدیر کیا ہے؟ تکمیل دین کا نام ہے. اگر کوئی انسان غدیر اور عاشورہ کا بہت اس کی کنیکٹیوٹی کو انسان دیکھے، اس کا باہمی اتصال کو انسان دیکھے، کیا اس میں ایک طرف حفاظت دین ہے، ایک طرف اکمال دین ہے، ایک طرف دین کا تحفظ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف دین کی تکمیل ہو رہی ہے. یہ دونوں ہیں. لہٰذا ٹارگٹ کیا طاغوتوں نے، زمانے کے یزیدیوں نے کوشش کی ہے کہ ڈویژن پیدا کر دی جائے عاشور کے دن کے سلسلے میں اور غدیر کے دن کے سلسلے میں. لہٰذا ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کریں. دین اور مکتب اور ان سب سے یہ مظلومیت کو جو پیغام ہے سید الشہداء کا، مظلومیت سید الشہداء کا پیغام فقط شیعوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، فقط سنیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مظلومیت سید الشہداء کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہماگیر ہے، یہ آفاقی ہے، یہ یونیورسل ہے. اس باؤنڈری سے انسان کو نکل کر، اس سیکٹ اور اس مذہبی اس حدود سے نکل کر انسانی حدود میں انسان کو، اس وجہ سے کہ قرآن نے بھی اس جو مظلومیت کا کانسیپٹ ہے، مظلومیت کے کانسیپٹ کو ہماگیر کیا ہے، آفاقی رکھا ہے، یونیورسل رکھا ہے. یہ وہ کمپرہنسو کانسیپٹ ہے کہ جسے کسی خاص دین اور مکتب کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے. قرآن نے مظلومیت کے کانسیپٹ کو ہمیشہ اوپن رکھا ہے تاکہ اوپن مائنڈڈ کے ساتھ ہو جائیں. ہیومینٹی کی خدمت کے لیے، انسانوں کی خدمت کے لیے. یہ نہیں کہا ظلم ہے کسی پر بھی ہو، خواہ وہ مسلمان پر ہو یا نان مسلم پر ہو. اگر اس کانسیپٹ کو سید الشہداء کی یہ مظلومیت ہے، اس مظلومیت کو عام ہونا چاہیے، اس مظلومیت کو محدود نہیں کرنا چاہیے کسی خاص سیکٹ کے ساتھ، کسی خاص مکتب کے ساتھ، کسی خاص سکول آف تھاٹ کے ساتھ، بلکہ کیا ہے کہ اس کانسیپٹ کو اتنی عمومیت دینی چاہیے کہ تاکہ ہر ایک انسان آئے اور مظلومیت سید الشہداء کو سن کر درس سے انقلاب حاصل کرے، زمانے کے یزیدیوں کے خلاف ہو جائے، زمانے کے یہ جو جابر اور ظالم اور ڈکٹیٹرز ہیں ان کے خلاف وہ آئے اور اعلان براعت کرے، اعلان قیام کرے. تاکہ سید الشہداء کا جو مظلومیت ہے، قرآن نے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ جو زندہ درگور کرتے ہیں بچیوں کو، یہ کیا ہے؟ عمومیت دی ہے قرآن نے، جنرلائز کیا ہے، آفاقیت کی طرف لے گیا ہے قرآن. حالانکہ وہ مشرک تھے، وہ جاہل تھے، زمانے جاہلیت کی بات ہو رہی ہے یہ، لیکن قرآن نے کیا ہے؟ کریٹیسائز کیا ہے. نہیں، داں پہ دین و مکتب کی بات نہیں ہے، انسانیت کی بات ہے. اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، جس بچی کو زندہ درگور کیا کس جرم کی بنیاد پر، کس لیے تم نے انہیں کس لیے تم نے زندہ درگور کیا ہے؟ یعنی کیا ہے؟
قرآن نے مظلومیت کی داستان کو آفاقی بنایا، قرآن نے مظلومیت کے واقعے کو امیت دی ہے کہ نہیں، یہاں دین اور مذہب اور کسی اسکول آف تھاٹ سے ہٹ کر آپ سوچو، اس کو آفاقیت کی طرف لے جاؤ۔ یہ قرآنی کانسیپٹ ہے سید الشہداء کی یاد کو، ریممبرنس آف سید الشہداء، اس کو کیا کریں، اس کو آفاقی کریں، لوگوں کو بتائیں ہم مظلوموں کے ماننے والے ہیں، ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنا سارا گھر بار اس دین مقدس اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اور ان یادوں کو زندہ رکھنا، شہداء کی یادوں کو زندہ رکھنا، جنہوں نے قوم کی سالویشن کے لیے، نجات کے لیے قربانیاں دی ہیں، انسان کے عقل کا تقاضا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے قرآن نے عزاداری کو ممنوع قرار نہیں دیا، شاباش دی عزاداری کے اوپر، اور عزاداری انبیاء کی سنت ہے، عزاداری سید الشہداء کی یاد میں، یہ عزاداری پیغمبر اسلام کی سنت ہے، صحابیوں کی سنت ہے، صحابیات کی سنت ہے، معصومین کی سنت ہے۔ اور اسی طرح عقل کا بھی تقاضا یہی ہے نا۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر جس نے ملت کے لیے، جس نے کسی قوم کے لیے، جس نے ایک معاشرے کے لیے، جس نے سوسائٹی کے لیے، جس نے سماج کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، کیا ہے، ان کی یادوں کو منایا جائے۔ جہاں جہاں پہ مظلومیت، آج بھی اگر دیکھیں، بغیر کسی above the religion and above the any school of thought، آپ وہاں پہ دیکھیں کوئی مذہب نہیں، کوئی مکتب نہیں، جہاں پہ بھی ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، انسان، خواہ وہ ہندو کلچر ہو، خواہ وہ سکھ ہوں، خواہ وہ کرسچن ہوں، خواہ وہ جوڈائزم کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جس مکتب کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، مسلمان ہے، نان مسلم ہے، آپ چلے جائیں پاکستان میں، چلے جائیں، وہاں پہ آرمی کے بڑے بڑے جو شہید ہوئے ہیں، آج بھی ان شہداء کی یادوں کو منایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک قوم کی سرفرازی کے لیے۔ آپ نان مسلم کنٹریز میں چلے جائیں، جنہوں نے اس مکتب کے لیے، اس قوم کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے اپنی جان قربان کی ہے، آج بھی اس کی یادوں کو تازہ کیا جاتا ہے۔ مجھے مثالیں دیتے ہوئے اس کے لیے جو ہے نا مسلسل کافی ٹائم چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دیکھیں، جس نے بھی اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے اور سماج کے لیے قربانی دی ہوتی ہے، اسے یاد رکھا جاتا ہے، اور جس نے پوری تا قیام قیامت انسانوں کی حفاظت کے لیے، سالویشن کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے، کیا اس محسن کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کے لیے آنسو بہانا، ان کی عزاداری کرنا، مورننگ اینڈ لیمیٹیشن کرنا، کیا اس کے لیے بدعت ہو جائے گا؟ قرآن نے تو کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ تم ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي کتاب مریم، مریم کی یاد کیا کرو، کس طرح انہیں کتنی بڑی مصیبت انہوں نے، اور کتنی بڑی ان پہ مصیبت آئی، کتنی غم کی بات آئی کہ ایک ایسی خاتون کہ جو کیا ہے، معصومہ ہے، وہ لوگ آئے اور انہوں نے اتہام بازی کی ہے، ان کے لیے کتنی بڑی ان کے لیے مشکل، اور کتنی بڑی ان کے لیے شدت، اور کتنی بڑی ان کے لیے مصیبت کی یہ بات ہے۔ کیا ان شہداء کے یادوں کو زندہ کرنا کہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جنہوں نے گھر بار اپنا چھوڑ دیا؟ وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم کی باتوں کو یاد کرو، ان کے کارناموں کو تم یاد کرو، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ 85 سال کے بعد اگر اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اسے قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، اور ماں ہے کہ جو ایک قربانی کی یاد میں، ایک معصوم بیٹے کی یاد میں 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آتی ہیں، حتیٰ کہ وہ کہ جہاں پہ تھوڑی سی تیزی دکھائی تھی حضرت حاجرہ نے، اسلام نے اسے بھی رقم کیا ہے۔ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم، یاد کیا کرو، یہ سارے شعائر پروردگار ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کو یاد کرتا ہے، اللہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کے دلوں کا تقوی زیادہ کر دیتا ہے۔ دلوں کا تقوی زیادہ ہو جایا کرتا ہے کہ جب ایک انسان
اللہ کی نشانیوں کو یاد کرتا ہے، سائنز آف گاڈ کی جنہیں دیکھ کر شعور پروردگار آتا ہے، جنہیں دیکھ کر معرفت پروردگار آتی ہے، شاعر اسے کہتے ہیں، جنہیں دیکھ کر یاد پروردگار تازہ ہو جاتی ہے، کہ جن کے نقوش میں اللہ نے وہ عظمت رکھی ہے، ان باعظمت ہستیوں کی سیرت کی کیا شان ہو سکتی؟ آپ نے دیکھا کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ جاتے ہیں وہاں سے صفا سے مروہ، یہ یادیں ہیں شہداء کے وارثوں کی یادیں ہیں، اور یہی چیز ہے کہ قربانی آج تک اس قربانی کی یاد ہوتی ہے، اور وہ شاعر پروردگار میں ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من شعائر اللہ، ہم نے اس چاق و چوبند اونٹوں کو، یہ شتر ہے، یہ گوسفند ہے، ہم نے اسے شعائر پروردگار میں قرار دیا ہے، یعنی انہیں دیکھیں آپ کو یاد ابراہیمی آتی ہے، تاکہ تم قربانی کی منزل پر آ جاؤ، تاکہ تم سیکریفائس کی منزل پر آ جاؤ، کہ اللہ کے انبیاء نے، معصوم نے، ایک نبی خدا نے، رسول خدا نے، اللہ کے امام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اس قربانی کو یاد رکھنا بدعت نہیں ہے، اور جو بڑی اس کا قربانی کا جو بدلہ بنا ہے، فدیہ بنا ہے، اسے یاد رکھنا مگر بدعت ہو جائے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کے بدلے میں، اس کے فدیہ میں ہم نے ایک بڑی قربانی رکھ دی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ جب تم چھوٹی قربانی کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو بڑی قربانی کو کیا سمجھو گے؟ یہ چھوٹی قربانی اس لیے رکھی تاکہ اس بڑی قربانی کو تم سمجھ جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قربانیوں کو اس لیے بیان کیے تاکہ آہستہ آہستہ انسان سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کرے سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اس بڑے شعور کے لیے، بڑے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو وہ آمادہ کرے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے اس وجہ سے تاکہ ان کے ذہنوں کو پریپیئر کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا چونکہ آج استقبال کے سلسلے میں ہے، استقبال محرم ہو رہا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، شکر خدا کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ اپورچونٹی دی، یہ فرصت دی کہ ہم تیرے ولی برحق جنہیں تو نے ذبح عظیم کہہ دیا ہے، ہم ان کی یادوں کی طرف آئیں، ہم ان کے فرش اعضاء کی طرف آئیں، ہم ان کے لیے گریہ وزاری کریں تاکہ اپنے دلوں کو لے جائیں کربلا کی طرف۔ اس وجہ سے کہ عزاداری سید الشہداء خاندان تطہیر میں ہمیشہ یہ رواج تھا، ہمیشہ یہ رسم باقی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں یہ روایت خود مشکات شریف میں بھی ہے، دیگر کتب ہیں سیاح کی، اس میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل بھی ہے، شیعہ سنی نے اس روایت کو لکھا ہے، متعدد روایات ہیں، ان میں سے یہ روایت بھی، جب سید الشہداء امام حسین کی ولادت ہوتی ہے پیغمبر اسلام گریہ کرتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں امام حسن ہے، امام حسین ہیں، دونوں زانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو پیغمبر اسلام محبت کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جن شہزادوں کے ساتھ اتنا پیار اور اتنی محبت کر رہے ہیں، آپ کے بڑے شہزادے کو زہر جفا سے قتل کیا جائے گا، آپ کے چھوٹے شہزادے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے لک و دک صحرا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ تو میرے آقا رسول نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا پیغمبر اسلام نے؟ پیغمبر اسلام نے امام حسن کے دہن اقدس کا بوسہ لیا، امام حسین کے گلو اقدس کا بوسہ لیا۔ بوسہ صحابیوں کے سامنے لیتے تھے، گلے کا بوسہ لیتے تھے، سینے کا بوسہ لیتے تھے، پشت کا بوسہ لیتے تھے، قمیض کو اٹھا کر بوسہ لیتے تھے۔ صحابی کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے تھے کہ میں ان جگہ پہ بوسے دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں پہ تیر لگیں گے، جہاں جہاں پہ تلواریں ہوں گی، جہاں جہاں پہ پتھر لگیں گے۔ پیغمبر اسلام سید الشہداء کے گلو اقدس کا بوسہ لیا۔ کہتے ہیں کہ شہزادے نے جہاں کو اپنی اماں کو بتایا کہ آج نانا نے عجب کیا ہے، میرے بھائی کے دہن کا بوسہ لیا، میرے گلے کا بوسہ لیا۔ تو کہتے ہیں بیٹا میں پوچھوں گی اپنے بابا سے، آئیں گے بابا کے پاس، بابا کیا بات ہے؟ ہمارا حسین تو ہمارے حسن سے زیادہ خوبصورت ہے، کیا وجہ ہے آج
آپ نے حسن کے دہن کا بوسہ لیا، حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ کہا بیٹی یہ راز ہے، سو مت پوچھ، ورنہ قبر تک روتی جاؤ گی۔ کہا نہیں بابا آپ ضرور بتائیے، آپ ضرور بتائیے۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے وہ ساری روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے بتایا اس طرح جبریل امین آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے بڑے شہزادے کو زہر جفا سے قتل کیا جائے گا۔ میں نے حسن کے دہن کا بوسہ لیا اور آپ کے حسین کو 3 دن کا تشنا پیاسا کربلا کے لگ و دگ صحرا میں ذبح کر دیا جائے گا۔ میں نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ کہا بابا یہ کب کا واقعہ ہے، کب کا واقعہ ہے؟ کہا مجھے کربلا کی مٹی بھی دے کر گئے جبرائیل، کربلا کی مٹی بھی دے کر گئے ہیں جبرائیل۔ کہا کہ کب کا واقعہ ہے؟ فرمایا فی زمان خال عنی وان کے وان حسن وان علی۔ بیٹی یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، اس وقت کا واقعہ ہے جب نہ میں موجود ہوں گا، نہ ان کا بابا علی موجود ہوں گے، نہ آپ موجود ہوں گی، نہ ان کے بھائی حسن موجود ہوں گے۔ اس وقت بی بی نے حسرت سے کہا کہ بابا پھر میرے حسین پہ کون روئے گا، میرے حسین پہ کون گریہ کرے گا؟ فرمایا بیٹی تم گھبرا نہیں، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تیری خواتین پہ روئیں گی، جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گی۔ بی بی نے یہ وعدہ کیا کہ میں عزاداران سید الشہداء کی کربلا کے بعد جو رونے والے ہیں میں ان کی قیامت کے دن شفاعت کروں گی۔ اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے عزادار حسین نہ جائیں۔ وہی مٹی تھی کہ جس کو حضرت بی بی ام سلمہ کے، جس طرح مسند ابن احمد میں حنبل میں بھی ہے یہ روایت موجود کہ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کے ہاں دے گئے۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ مٹی کربلا کی ہے، جب تک یہ خاک رہے سمجھ دینا میرا حسین زندہ ہے، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا حسین ذبح کر دیا گیا۔ یہی بات ہے، روایت میں ہے کہ ایک دفعہ بی بی نے جب خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، سر پہ مٹی ہے، بال پریشان ہے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ فرمایا ام سلمہ آپ کو خبر نہیں، میرا حسین شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں فوراً اٹھی، میں نے دیکھا اب وہ مٹی کربلا کی خاک نہیں ہے، اب تو وہاں سے خون ابل رہا ہے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ خدایا ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہماری عزاداری، سوگواری، تعزیت پروردگار ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار ہمارے جو مومنین مومنات عزاداران سید الشہداء مریض ہیں، پروردگار تو نے صحت اور سلامتی عطا فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو بھی مرحومین ہیں، بالخصوص عزاداران سید الشہداء دنیا کے جس کوش خطے میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار عزاداری سید الشہداء کے صدقے میں انہیں جوار سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین نصیب فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پہ بھی عزادار سید الشہداء دنیا کے جس گوشے خطے مصروف عزاداری ہیں، پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، سپاہی عزیز سے انہیں محفوظ فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنوں میں عارفاً بحق سید الشہداء، پروردگار سید الشہداء کی معرفت رکھنے والے، شعور کے ساتھ عزاداری کرنے والے بندے ہیں، ان میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار
وارث ازا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین اور مبلغین میں شمار فرما۔ پروردگار بالخصوص آج کی جو مجلس یہ ہمارے سارے عزاداران نصیحت و شہداء اور بالخصوص سید میر غلام عابد، زہرا بیگم، مرزا سرفراز علی، سکینہ بیگم، پروردگار ان کی قبروں کو نورانی فرما، پروردگار انہیں عالم برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرما، پروردگار انہیں سائے پر الفت سید الشہداء نصیب فرما، کہ لواحقین کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار ہمارے مولا اور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آلہ